قاری صاحب میرے بچوں کو سپارہ پڑھانے آیا کرتے تھے۔ میرا شوہر یہاں پر نہیں رہتا تھا، تو ایک دن موقع پا کر میں نے اور قاری صاحب نے، میرا نام سعدیہ ہے، میری عمر اس وقت 33 سال ہے۔ 8 سال پہلے میری شادی قاسم کے ساتھ ہوئی تھی۔ قاسم بہت ہی اچھا، پیارا اور محنتی لڑکا تھا۔ وہ میری ہر بات مانتا تھا، ہر خواہش کو پورا کرتا تھا۔ وہ یہاں پر ایک اچھی نوکری کیا کرتا تھا، لیکن اسے باہر جانے کا بہت شوق تھا اور مجھے بھی، لیکن حالات کی کرنی کچھ ایسی ہوئی کہ اسے اکیلے ہی باہر جانا پڑا، کیونکہ جس کمپنی میں اس کی نوکری ہوئی تھی وہاں فیملی رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو قاسم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پہلے وہ خود چلا جائے اور جا کر کچھ عرصے میں ہمیں بھی وہاں پر بلا لے گا۔ وہ جب یہاں سے چلا گیا تو وہاں پر مسلسل ٹرائی کرتے رہے کہیں اور جاب ڈھونڈنے کی، لیکن انہیں کوئی جاب نہیں مل پا رہی تھی۔ میرے 2 بچے تھے، ایک کی عمر 7 سال اور دوسرے کی 6 سال تھی۔ قاسم کی اچھی خاصی تنخواہ تھی، جس میں ہمارے گھر کا گزر بسر بہت اچھے سے چل رہا تھا اور کچھ پیسے بھی جمع ہو جاتے تھے۔ تو یوں کہہ لیں کہ ہمیں کسی بھی چیز کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہمارے بچے بہت ہی زیادہ لاڈلے تھے، اس لیے ساری چیزیں ان کے کہنے سے پہلے ہی ہم ان کے لیے حاضر کر دیا کرتے تھے۔ اسکول میں جانا ابھی شروع ہو چکے تھے، تو اسی وجہ سے قاری صاحب بھی ان کو گھر پڑھانے آیا کرتے تھے، جو کہ آتے سپارہ پڑھاتے اور پھر چلے جایا کرتے تھے۔ ان کی مہینے کی تنخواہ ہم وقت پر دے دیا کرتے تھے، اس لیے نہ تو انہیں کوئی مسئلہ ہوتا تھا اور نہ ہی ہمیں بچوں کی کوئی پریشانی ہوتی تھی، کیونکہ وہ گھر پر میری نظروں کے سامنے ہی ہوتے تھے۔ میں زیادہ تر قاری صاحب کے پاس نہیں جایا کرتی تھی، لیکن کبھی کبھار بچوں کی صورتحال پوچھنی یا کبھی پانی وغیرہ دینے چلی جایا کرتی تھی۔ قاری صاحب دکھنے میں بہت ہی شریف اور معصوم دکھائی دیتے تھے۔ وہ نظر اٹھا کر بھی میری طرف نہیں دیکھتے تھے، بس اپنے کام سے کام ہی رکھا کرتے تھے، اس لیے میں بھی زیادہ تر نقاب کر کے ہی ان کے سامنے جایا کرتی تھی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اصل حقیقت تو بعد میں پتہ چلتی ہے، اور عورت کی خوبصورتی بھی آنکھوں سے ہی نظر آتی ہے۔ اس لیے قاری صاحب تھوڑا کھل کر بات پہلے کی نسبت زیادہ کرنے لگے تھے، اور میں بھی تھوڑا چکر لگانا زیادہ شروع کر دیا تھا، کیونکہ قاسم مجھ سے بہت زیادہ محبت ضرور کرتے تھے، پیسے ضرور دیتے تھے، لیکن وہ میرے پاس موجود نہیں ہوتے تھے۔ میرے ذہن میں ابھی تک ایسا ویسا کوئی خیال نہیں آیا تھا۔ یہاں تک معاملات سارے بالکل ٹھیک چل رہے تھے۔ قاری صاحب اب جب بھی آتے تھے میں خود جا کر دروازہ کھولا کرتی تھی اور سلام کر کے انہیں بٹھا دیا کرتی تھی، اور پھر بچے جاتے تھے۔ حالانکہ اس سے پہلے بچے خود دروازہ کھولتے تھے اور پڑھ کر واپس آ جایا کرتے تھے۔ اب میں بہانے سے قاری صاحب کے پاس زیادہ جانا شروع ہو چکی تھی۔ ایک بار قاری صاحب بچوں کو پڑھانے کے لیے آئے تھے، تو بچے گھر پر نہیں تھے، کیونکہ ان کے ماموں انہیں آ کر لے گئے تھے۔ مجھے بالکل یاد نہیں رہا تھا کہ میں نے قاری صاحب کو انفارم کیا ہی نہیں کہ وہ آج نہ آئیں، اور پھر مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ میں نے انہیں بتایا کیوں نہیں۔ خیر وہ آ کر بیٹھے رہے اور تھوڑی دیر باتیں وغیرہ کرنے لگے، اور مجھ سے کہا کہ بچوں کو بلا دیں تاکہ میں انہیں پڑھا دوں۔ میں نظریں جھکا کر کہا کہ قاری صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی کہ بچے ہمارے گھر پر نہیں ہیں۔ تو وہ اٹھ کر جانے لگے، تو میں نے ان سے کہا کہ باہر دھوپ بہت زیادہ تیز ہے، آپ تھوڑی دیر یہیں پر بیٹھ جائیں، اور جیسے ہی موسم بہتر ہوگا تو آپ چلے جائیے گا۔ قاری صاحب بھی شاید یہی بات سننے کے منتظر تھے۔ وہ میرے اس بات کہنے پر بیٹھ گئے اور اپنے موبائل میں کچھ کرنے لگے۔ میرا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اٹھ کر یہاں سے چلے جائیں، میں بھی خود وہیں پر بیٹھنا چاہتی تھی، لیکن مجبوری تھی، میں وہاں سے چلی گئی۔ میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میرے کمرے کا دروازہ کھلا تو دیکھا کہ سامنے قاری صاحب کھڑے ہوئے تھے۔ میرے کپڑے بالکل بھی ٹھیک نہیں تھے۔ میں جلدی سے اٹھی اور اپنے کپڑے درست کرنے لگی۔ اتنے میں قاری صاحب میرے بالکل قریب آ چکے تھے۔
اور آ کر کہنے لگے کہ پریشان نہ ہوں، آپ کو کپڑے درست کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری نیت بالکل صاف ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ اگر نیت صاف ہے تو وہ یہاں پر میرے بیڈ روم تک کیوں آئے ہیں اور کس کی پرمیشن سے یہاں تک پہنچے ہیں۔ خیر، میں بیٹھ گئی۔ قاری صاحب سے پوچھنے لگی کہ یہاں کیسے آنا ہوا، تو وہ کہنے لگے کہ مجھے وہاں پر گرمی بہت زیادہ لگ رہی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے پاس اے سی والے روم میں تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہوں تاکہ میری طبیعت بہتر ہو جائے اور پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ وہ میرے پاس بیٹھے اور مجھ سے باتیں کرنے لگے تھے، پوچھنے لگے تھے میرے شوہر کے بارے میں، تو میں نے انہیں بتا دیا کہ وہ بہت ہی اچھے ہیں، لیکن مجبوری صرف یہ ہے کہ وہ رہتے یہاں نہیں ہیں اور یہاں پر مرد کے بغیر زندگی گزارنا بہت مشکل ہو رہی ہے۔ ایک تو جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو مجھے اکیلے ہی جانا پڑتا ہے، اور دوسرا یہ کہ انسان کی اپنی بھی جسمانی ضروریات ہوتی ہیں، اس لیے میں ان چیزوں کی وجہ سے دماغی طور پر بہت پریشان رہتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا، میں نے مارکیٹ کی طرف سے ہی آنا ہوتا ہے، تو آپ بتا دیا کریں کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ قاری صاحب ہمدردی جتا رہے تھے اور میں نے بھی بات میں پوچھ لیا کہ آپ شادی شدہ ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، ابھی میری شادی نہیں ہوئی، بس اسی طرح باتوں ہی باتوں میں کب آنکھیں 2 سے 4 ہوئیں نہیں پتہ چلا۔ موسم کافی ٹھنڈا تھا اور قاری صاحب بھی اپنی گرمی مکمل طور پر میرے اوپر نکال چکے تھے۔ اب ان کو روح کو بھی تسکین مل چکی تھی اور مجھے بھی برسوں کی پیاس سے تھوڑی راحت ملی تھی، اور اس بات کو 2 سال ہو چکے ہیں۔ یہ بات میں نے نہ تو اپنے شوہر کو بتائی ہے اور نہ ہی کسی کو، اور آج آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر اس لیے کر رہی ہوں تاکہ میری تھوڑی رہنمائی کریں کہ مجھے اس حالت میں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ میرے اندر سے ضمیر مجھے لان تان کر رہا ہے، میں بہت ہی پریشان رہنے لگی ہوں، میں اپنے شوہر کا سامنا نہیں کر سکتی۔ قاری صاحب آج بھی آتے ہیں اور کبھی کبھار 2-3 مہینے بعد ہمیں موقع مل جاتا ہے۔ میں اس چیز کو چھوڑنا چاہتی ہوں، مجھے یہ احساس ضرور ہے کہ میں نے جو بھی کیا ہے وہ بہت غلط کیا ہے، نہ جانے مجھے اس چیز کی معافی ملے گی بھی یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ سب کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھیں۔